بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایمان کی مضبوطی اور اسلام کی ایک گویا کہ عظیم نشانی بھی ہے، اور اسی رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ کو جو اسلام کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک مثال قائم کی ہے، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہر نبی اور رسول علیہ الصلاۃ کے جانثار اور حواری ہوتے ہیں، اور ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے اپنے نبی کے ساتھ محبت، وفاداری اور مددگاری، حتی الامکان ان کی کوشش یہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حواری یعنی ساتھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا عالمگیر پیغام دیا ہے، اس کی بھی پھر ہمیں کہیں مثال نہیں ملتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس اور پاکیزہ جماعت نے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق صادق کے سلوک کرتے ہوئے اپنے قول و فعل سے گویا کہ یہی کہا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سرشار صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز بڑا دیدنی تھا۔ عموماً جب بھی بندہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے نتیجے پر غور کرتا ہے۔ عقل و شعور کا یہی تقاضا ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے بندہ نتیجے پر غور کرے کہ اس کے فوائد و ثمرات کیا ہوں گے اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ اس وقت تک ہے کہ جب بندے کے اختیار میں ہو، لیکن جس پر بندے کا اختیار ہی نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اس میں اپنی عقل کو قربان کیا جاتا ہے، پھر اس پر غور و فکر نہیں کیا جاتا، اس میں تدبر و تفکر نہیں کیا جاتا، اس کے نتیجے پر غور نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ قرآن کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اس کو دل و جان سے قبول بھی کرو اور اس پر عمل بھی کرو۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہی کر کے دکھایا۔ جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز بھی بڑا دیدنی تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مشورہ فرمایا اور لشکر کفار کے مقابلے میں جنگ و قتال کے متعلق ان کی رائے طلب فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز کیا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ انصاری قبیلے کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ ہمیں عدن تک لے جائیں گے تو ہم انصار میں سے کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ ان کا انداز تھا۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں، ہم کبھی بھی وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کی تھی۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون جس وقت دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور آپ نے اطمینان کا سانس لیا، اللہ کا حکم ہوا اور آپ اپنی کم و بیش 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس پر چڑھائی کے ارادے سے نکلے۔ جب شہر بیت المقدس سے کچھ فاصلے پر تھے، داخل ہونے سے رک گئے، بزدل ہو گئے 6 لاکھ بنی اسرائیل، چونکہ وہاں پر عمالقہ قوم کا قبضہ تھا اور عمالقہ بڑے جسے والے، بڑے قد کاٹ والے، بڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے اور وہ بڑے جفاکش اور جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ 6 لاکھ بنی اسرائیل ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید قرآن رشید اس مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب، آپ دونوں لڑیں، ہم نہیں داخل ہوں گے بیت المقدس میں جب تک عمالقہ کے لوگ وہاں پر داخل ہیں۔ حضرت مقداد بن عمر نے کہا کہ ہم وہ بات نہیں کریں گے یا رسول اللہ، آپ ہمیں جہاں چاہیں لے جائیں، ہم دیوانہ وار مردانہ وار لڑیں گے آپ کے ساتھ۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق تھا، اور وہی عشق تھا جو بدر میں کام آیا۔ ان کا جذبہ ایمانی بھی تھا، ان کی ایمان کی مضبوطی بھی تھی، اور جب اس جذبے اور شوق کے ساتھ 313 کا لشکر نکلا تو پھر کتنوں کو دیکھا ہم نے کہ بدر کے اندر ڈھیر کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان جوابات پر خوش ہویا، فرمایا پھر نکلو پھر سفر پر، میں
دیکھ رہا ہوں اللہ کریم نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ یا تو وہ اللہ کریم کی ذات ہمیں ابو سفیان سے مال غنیمت عطا فرمائے گی، یا ہمیں ابو جہل کے لشکر پر اللہ کریم غلبہ عطا فرمائے گا۔ آقا کریم نے فرمایا میں ان مشرکوں کو میدان بدر کے اندر ان جگہوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جہاں پر وہ مریں گے اور گریں گے۔ کہاں مریں گے؟ ابو جہل، عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ جب یہ انداز تھا تو 313 پھر لڑ پڑے، اور پھر وہ مقام آیا کہ تلوار بعد میں ٹکراتی تھی، سر پہلے قلم ہو جایا کرتے تھے کفار مکہ کے۔ اللہ کریم کی ذات میں وہ جذبہ عشق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔